ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ صبح 4 بجے تک آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی قوم اپنے افواج کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہے۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری لمحے تک سرگرم رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نیا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ صبح 4 بجے تک آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے ہیں۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی افواج کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہیں۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری لمحے تک سرگرم رہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ صبح 4 بجے تک آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایرانی قوم اپنی افواج کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہیں۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری لمحے تک سرگرم رہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ بندی پر آمادہ ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے متوقع ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی لامحدود ہے، امید ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ کہا دنیا کے لیے یہ شاندار ہے کہ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے ایک امریکی صدر کے دعوے کی تصدیق کی ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ابھی تک ایران اسرائیل جنگ بندی یا فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل نے جارحیت روک دی تو اس کے بعد ہمارا جوابی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ فوجی آپریشنز روکنے کا حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ صبح 4 بجے تک آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اپنی افواج کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہیں۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری لمحے تک سرگرم رہیں۔ ایک امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ قطری رہنماؤں کی جانب سے ایران کو جنگ بندی تجاویز دی گئی ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ اور قطری رہنماؤں کے ساتھ جنگ بندی کرائی۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کال کر کے جنگ بندی کا کہا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزید جنگ نہیں ہوگی، ایرانی کمزور پڑ چکے ہیں۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ صبح 4 بجے تک آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی قوم اپنی افواج کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہے۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری لمحے تک سرگرم رہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ بندی پر آمادہ ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے متوقع ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی لامحدود ہے، امید ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، دنیا کے لیے یہ شاندار ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے امریکی صدر کے دعوے کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ ایران قطر کی ثالثی اور امریکی تجویز پر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو مبارکباد دی اور کہا کہ اسرائیل اور ایران نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ اگلے 12 گھنٹے میں جنگ کو ختم سمجھا جائے گا۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل بھی جنگ بندی شروع کرے گا۔ 24 گھنٹے بعد 12 روزہ جنگ مکمل ختم ہوگی، دنیا اسے سراہے گی۔ جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن رہے گا اور احترام کرے گا۔ جنگ بندی برقرار رہی تو دونوں ممالک کو مبارکباد دینا چاہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ تنازع کو 12 روزہ جنگ قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تازہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ صبح 4 بجے تک آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی قوم اپنی افواج کے قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ہماری افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہے۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری لمحے تک سرگرم رہیں۔ اور ایک ایرانی اہلکار نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ ایک قسم کی جنگ
जंग बंदी हो जाए। एक अमरीकी टीवी ने दावा किया कि कतरी रहनुमाओं की जानिब से ईरान को जंग बंदी तजावीज़ दी गई हैं। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप और कतरी रहनुमाओं के साथ जंग बंदी कराई। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल करके जंग बंदी का कहा। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए कहा, मज़ीद जंग नहीं होगी, ईरानी कमज़ोर पड़ चुके हैं। कतर में ईरानी हमलों के बाद ट्रंप और अमरीकी नायब सदर ने अमीर कतर के साथ इसराइल ईरान जंग बंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी ने बताया कि ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है और ईरान को जंग बंदी पर आमादा करने के लिए कतर से मदद की दरख्वास्त की है। कतर के वज़ीर आज़म ने ईरानी हुकाम के साथ गुफ्तगू में उन्हें अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ पर मुत्तफिक कर लिया है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान अब अपने पास मौजूद आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं है क्योंकि हमने उसे तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहा तो उससे अमरीकी फ़ौज निमट लेगी। और दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि हमने किसी से ज़्यादती नहीं की, किसी की ज़्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते, हम किसी की ज़्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे, ये ईरानी कौम की मंतक है। जबकि कतर में ईरानी हमलों के बाद ट्रंप और अमरीकी नायब सदर ने अमीर कतर के साथ इसराइल ईरान जंग बंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है और ईरान को जंग बंदी पर आमादा करने के लिए कतर से मदद की दरख्वास्त की। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने ईरानी हुक्काम के साथ गुफ्तगू में उन्हें अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक कर लिया। और अब एक ताज़ा बयान के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइली जहरियत के ख़िलाफ़ हमारी अफ़वाज की कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। सुबह 4 बजे तक ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल किए गए। एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरानी कौम अपनी अफ़वाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। हमारी अफ़वाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफ़वाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान अब अपने पास मौजूद आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं है क्योंकि हमने उसे तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहा तो उससे अमरीकी फ़ौज निमट लेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ये कहा कि हमने किसी से ज़्यादती नहीं की, किसी की ज़्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते, हम किसी की ज़्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे, ये ईरानी कौम की मंतिक है। जंग बंदी के ऐलान के बाद एक और बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइल और ईरान का मुस्तकबिल लामहदूद है जिसमें बहुत इम्कानात हैं। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाजिल करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यह कहा कि अब तक ईरान इसराइल जंगबंदी या फ़ौजी कार्रवाई के खात्मे पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इसराइल ने जारियत रोक दी तो उसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। फ़ौजी ऑपरेशंस रोकने का हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान और इसराइल जंगबंदी पर आमादा हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक जंगबंदी का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से मुतवक्की है और ट्रंप ने यह कहा कि जंग बंदी लामहदूद है, उम्मीद है ये हमेशा के लिए कायम रहेगी। कहा कि दुनिया के लिए ये शानदार है। ईरान के एक सीनियर अहदेदार ने अमरीकी सदर के दावे की तस्दीक की है। एक ईरानी अहदेदार ने कहा कि ईरान कतर की सालसी और अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल के साथ जंगबंदी पर रज़ामंद है।